لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ شہزادی کی آمد وری کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین، امامنا و امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، علی صاحب دعوت النبویہ و صولت حیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغائبت الالہیہ۔ ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ قرآن۔ عزیزان محترم، فرش عزا سے عرش معلیٰ پر بیٹھنے والی کہکشاؤں کو ناز افشاں رضوی کی لکھنؤ کی سرزمین سے خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول ہو۔ سب کو سلام میرا ہے اور دعا ہے کہ مولا سب اچھے رہیں۔ الحمدللہ میری ذاکری اور آپ کی سماعت سب ماشاءاللہ قبول اور مقبول ہوں اور توفیقات میں اضافہ ہوتا رہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج اس عشرے کی ماشاءاللہ تیسری محرم کی تیسری مجلس ہے۔ 2 مجلسیں ہمارے آپ کے درمیان بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، جس میں قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں میں بات ہوئی کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، اس سے ریلیٹڈ بہت قیمتی واقعہ جیسے بتایا تھا کہ بہت سارے اس کے کمنٹ بھی آئے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جتنا کیا جائے کم ہے، جتنا پڑھا جائے کم ہے، جتنا سنا جائے کم ہے، لیکن یہ فرش عزا نے توفیق دی ہے۔ کہا ہے کہ نا کہ اگر ہماری مولا فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کی حرارت اپنے دلوں میں دیکھو تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کیا کرو۔ عزیزان محترم، یقیناً ہم سب کو اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ ہم کیا جانے یہ فرش عزا کیا ہے
ہم کیا جانے یہ تعزیہ کیا ہے، ہم کیا جانے یہ علم کیا ہے، ہم کیا جانے یہ جھولا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی پہچان ہے یہ ماؤں کے دودھ کی طہارت ہے الحمدللہ، جو ماشاء اللہ اس نیکی کے دسترخوان پر ہم اور آپ تشریف فرما ہے، اور بی بی کا کرم ہے کہ الحمدللہ سب کو صحتوں کے ساتھ ایسی سماعتیں عطا فرمائی ہیں، ایسا وقت مہیا کروایا وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ ایک مجلس کے حوالے سے سوچئے تو الحمدللہ کتنا انتظام ہوتا ہے، کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کتنے لوگ بیک سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کتنے انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، کتنا کچھ کروانے والے ہوتے ہیں، تب جا کے ایک مجلس منعقد ہو پاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں اگر ہم کو سننے کا بھی شرف حاصل ہو جائے تو یہ بی بی کا کرم ہی ہے۔ تو عزیزان محترم، بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنا ایمان اور عمل، یہ دو پر اگر انسان نے لگا لیے تو پرندہ حیات بلندی سے بھی بالاتر ہو جاتا ہے۔ کہ بتاؤں میں کیسے کہ ایمان انسان کا جب ہی مضبوط ہو سکتا ہے کہ جب اچھی سی اس کے پاس نالج ہو، اچھے اس کے پاس ہادی ہوں، رہبر ہوں، پیغمبر ہوں، وہ تو سب ہی ہیں، لیکن کیسے آئے گا؟ پہلے والدین سے، گھروں میں یہ سب ماحول ہوگا۔ ننھے ننھے بچے جب وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، گھروں میں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تب جا کے ان کا رجحان ادھر خود بخود ہونے لگتا ہے۔ تو جب سن بلوغ پر آتے ہیں تب پھر الحمدللہ اتنے بڑے بڑے عشرے، اتنے بڑے بڑے پروگرام، اتنے بڑے بڑے علم کہ واقعی دیکھنے سے دل لرز جاتا ہے۔ اور جب انجمنیں ماتم کرتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، یقین جانیے ہم لوگ اپنی جگہ پر جہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو دل سے سارے بچوں کے لیے دعا نکلتی ہے، پروردگار عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا یا بار الہ۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر خود غرضی دور ہو جاتی ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو خود پسندی دور ہو جاتی ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کے بھی قریب جانے لگتا ہے، مولا سے بھی قریب ہونے لگتا ہے۔ جا پائے یا نہ جا پائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشاں رہتا ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور اس کے بعد اگر توفیق ہو ہی گئی تو ماشاءاللہ ضرور ہو جاتا ہے۔ سب آیت اللہ جو بنے ہیں اتنے بڑے بڑے مراجع اکرام، پورا ایران دیکھیے الحمدللہ، سب دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ سوری۔ تو جب اتنی شد و مت کے ساتھ پورے ڈوب کے عبادت کرتے ہیں اور محبت خدا، عشق الہی اور محبت اہل بیت جب رگ و پا میں پیوست کر لیتے ہیں، اپنے خون کے ساتھ رواں ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی مشکل نہیں لگتی ہے، اور عبادتوں میں ایک عجیب سی لذت آنے لگتی ہے۔ اس لیے نا کہ آپ دیکھیے یہ قرآن مجید جو ہے ایک ایسی نایاب کتاب، ایک ایسی عظیم کتاب، ایک ایسا عظیم شاہکار ہے کہ بظاہر تو یہ کتاب ہے۔ کل میں نے کتنا عمدہ ایک واقعہ پڑھا تھا کہ نابینا کو بھی وہ کتابوں کے ہجوم میں قرآن دکھ جاتا تھا، دکھائی نظر آ جاتا تھا، دکھائی دے جاتا تھا، کیونکہ اس میں سے خود سے نور ساتے ہوتا ہے۔ اب ہماری بصارت وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے، ہمارا عمل ویسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، دیکھ سکیں، وہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اسی کے لیے دعا ہے اور اسی کے لیے یہ کام ہے۔ تو قرآن مجید میں یقین جانیے کہا گیا ہے نا، بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہر خشک و تر موجود ہے، تو ہر خشک و تر کوئی ایک بھی لفظ قرآن میں ابس نہیں ہے، ہر خشک و تر موجود ہے، یعنی کہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی اس قرآن میں موجود ہے۔
اور پھر جتنی زندگی میں مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا حل بھی اسی میں موجود ہے. اور پھر جتنا ذہن میں بے سکونی ہے اور ایک عجیب سی ذہن کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں تو سب بچہ جانتا ہے کہ خودکشی حرام ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں غوروں میں کتنے آرام سے لوگ، مطلب اتنا بے چین، اتنا درد، اتنی کسک، اتنا کرب، اتنی ٹیس وہ محسوس کرتے ہیں، اور کوئی حل نظر نہیں آتا، کوئی مددگار نہیں دکھائی دیتا، کوئی سہارا نہیں ملتا. اتنی بڑی کائنات ہونے کے بعد، سارے رشتوں کے درمیان ہونے کے بعد، کبھی کبھی بے پناہ دولت ہونے کے بعد، کبھی کبھی بے پناہ علم ہونے کے بعد، کبھی کبھی سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسان ہارا، تھکا ہوا، تنہا، مشکل، پریشان، اپنے کو اتنا سمجھتا ہے کہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مشکلیں ختم. اچھا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ ختم نہیں؟ ہم لوگوں کا کیا ماننا ہے، جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں سب ختم، کھیل ختم نہیں، وہیں سے آغاز ہے، وہیں سے. اسی لیے بار 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 مسلسل لگاتار کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ختم کر لے. خالی یہ نہیں کہا گیا ہے آپ ان کو پریشان نہیں کریے، ان کو پریشان نہیں کریے، ان کو دکھ نہیں دیجیے، ان سے قرضہ نہیں لیجیے، لے لیا ہے تو وقت پر دیجیے، کسی یتیم کا مال نہیں کھائیے، کسی بے کس کو نہیں ستائیے، کسی بیوہ کو نہ پریشان کریے، اپنی رشتہ داریوں کا نہیں توڑیے. تمام باتیں ہیں نا اخلاقیات میں، یہ سب تو کہا ہی گیا ہے. اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے قرآن کہہ رہا ہے حتیٰ کہ آپ کو اپنے اوپر بھی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کوئی ظلم کر لیں. نہیں، تو جو قرآن کے نزدیک ہوگا، مفہوم بات کا یہ ہے کہ جو قرآن کے نزدیک ہوگا، جو اہل بیت کی زندگیوں سے وابستہ ہوگا، ان کی محبت اس کے دلوں میں ہوگی، تو انشاءاللہ ہر غلطی پر وہ اپنا تجزیہ کرے گا. کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی، کیا ہوا جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیا میں نے کیا جو ایسا ہو رہا ہے. اور کہاں جائیں جس سے پوچھیں تو پھر دل سے آواز آتی، جاؤ گے کہاں؟ وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور دعا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو. ابھی تو ہمارا امام زندہ ہے نا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجر اللہ فرج ظہورک. آج جمعہ ہے اور آج انہی کا دن ہے. مولا نے کہا ہے کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، تکلیف میں کیوں ہوتے ہو، تمہارے عمل ہی ایسے ہیں جو ہم کو دور کیے ہیں، ورنہ ہماری تو نظروں میں تم ہر وقت ہو، ہر وقت ہو. اور پھر پتہ ہے مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں جب تم پریشان ہوا کرو، جب تم تکلیف میں ہوا کرو، جب زحمت میں ہوا کرو، تو چاہے تکیے پر سر رکھ کے چپ چاپ لیٹو، ہم سے بات کرو، اپنا درد بتاؤ تو صحیح. جب ہم ان کو دل سے سمجھیں گے تب وہ میرے دل میں اتریں گے. اور پھر قرآن مجید کی جو یہ شاداب وادیاں ہیں، تب ہم اس سے لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ. تو ایمان کو اپنے مضبوط کرنا ہے. اور ویسے تو دیکھیے بہت سے ایسے بھی تھے کہ بیٹھتے تھے مولا علی کے ساتھ، بیٹھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایمان ڈگمگایا ہوا تھا. ان کی سن ان کی رہے اور کر جو کچھ دل چاہ رہا ہے وہ رہے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے، وہ ایسے تاریخ میں ملتا ہے کہ مسجد کوفہ میں مولا علی تشریف فرماتے اور وہاں پر درس چل رہا تھا. پیچھے سے ایک شخص اٹھا اور بہت جلدی باہر چلا گیا مسجد سے. جتنی جلدی باہر، بتائیے مولا علی کی بات کو چھوڑ کے، وہ محفل کو توڑ کے نکل کے چلا گیا. چلا جائے تو چلا جائے، یہاں زبردستی کوئی بلایا نہیں جاتا.
لا اکراہ فی الدین، جس کی مرضی ہے وہ آئے، آ جائے، آنے کے بعد جو یہاں کے اصول ہیں وہ سارا فالو کرے۔ تو وہ شخص باہر چلا گیا، جتنی جلدی باہر گیا تھا بس چشم زدن میں بھاگتا ہوا جلدی جلدی اندر آیا، ہاپتا کاپتا، یا علی یا علی، کیا ہوا؟ کہا ایک اژدہا میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اژدہا؟ کہا ہاں بھائی، وہ تو مشکل کشا ہے، وہ سب کی سنتے ہیں، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، جو ان سے مدد مانگے گا، جس نے کہہ دیا یا علی مدد، بس اب علی حاضر۔ تو مولا علی وہاں جلدی جلدی گئے، دیکھا اژدہا گھوم کے بل میں جا رہا تھا۔ بس مولا نے بل میں ہاتھ ڈالا اور اس کو حکم دیا باہر آؤ۔ بھائی حکم علی تھا، اژدہا ہے تو کیا، جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کبھی کبھی حیوان سے بھی زیادہ نیچے گر جاتا ہے اپنی حرکتوں سے۔ اژدہا باہر آیا، جب باہر آیا مولا کو اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں اس نے سلام کیا، اور مولا نے جواب سلام دیا اور کہا کہ بھائی تم میرے چاہنے والے کو پریشان کیوں کر رہے ہو؟ پوچھیں گے نا، کوئی گھبرائے نہیں۔ میں نے کل پڑھا تھا نا کہ ہر مومن پورا لشکر ہے، تنا بھی ہو گھبراؤ نہیں، اگر ایمان پر ہو، اگر حق پر ہو، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی ستا رہا ہے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، سب ہیں ہمارے ساتھ مدد کرنے والے۔ مولا نے کہا ہمارے چاہنے والے کو پریشان کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا پتہ ہے مولا، سنیے گا آپ، مزہ آ جائے گا۔ اژدہے نے کہا مولا یہ آپ کو چوتھا مانتا ہے اور بیٹھا ہے اول اول کر رہا ہے، اللہم صلی اللہ محمد و محمد۔ مولا تو جانتے ہی تھے لیکن مکرر سکرر کروایا، کیا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جی 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 جی، ہکلانے لگتے ہیں نا پھر جب چوری پکڑ لی جاتی۔ کہا جی مولا یہ صحیح کہہ رہا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ارے ہو یا نہ ہو تو آج تک بھی رہا ہے، مگر سمجھ سب آ گیا تھا۔ تو ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کم سے کم، اژدہے تو سے تو آگے ہم لوگ چلے جائیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ کبھی مطلب سمجھا ہی نہیں، مولا کے ساتھ رہ رہتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہتے، کیا نصیب ہوگا کہ وہ آنکھیں ان کو دیکھ رہی ہوں گی، ان کے ساتھ زندگیاں چل رہی ہوں گی، لیکن قدر نہیں کی، سمجھ نہیں پائے۔ مولا کا وقت تھا، مولا کے ٹائم پر دیکھیے آپ کتابیں بھری ہوئی ہیں مولا کے فیصلوں سے، جو مولا نے فیصلے کیے ہیں۔ ایک فیصلہ ایسے ملتا ہے، دو لوگوں میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، اور لڑائی اتنی بڑھی کہ مولا تک وہ مسئلہ آ گیا، مولا تک مسئلہ آ گیا، اور لڑائی کہے پر تھی؟ اونٹ پر۔ ایک اونٹ ایک تھا اور اس کے مالک دو بن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میرا ہے، ایک مرد تھا ایک خاتون تھی، وہ میرا ہے، وہ کہہ رہے تھے میرا ہے۔ مولا علی نے کہا، فیصلہ کیا، کہا یہ اونٹ اس خاتون کو دے دو۔ غضب خدا کا، ایسے لوگوں سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ اونٹ اس کا ہے، اس کو کیوں دے دیا؟ انہوں نے کہا اس کا ہے اس لیے کہا کہ دے دو۔ کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مولا علی سے پوچھ رہا تھا، ہمتیں دیکھیے۔ مولا علی نے کہا اچھا میں نہیں کہہ سکتا ہوں تو پھر تمہیں ثبوت چاہیے؟ ہاں مجھے چاہیے مولا۔ بھائی ثبوت تو چاہیے، بہت سے ضدی ہٹی ہوتے ہیں نا، غلط بات کریں گے، غلط کام کریں گے، مگر لاسٹ تک ایسے اڑے رہیں گے کہ شاید کوئی گوشہ ایسا مل جائے جہاں میری ہی جیت درج ہو جائے، غلط کو صحیح منوانے پر لگے رہیں گے پھر۔ اور اسلام نے کہا ہے کہ ایسے جاہلوں کے ساتھ بحث کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں ثبوت چاہیے؟ جی مولا چاہیے۔ تو انہی نے اونٹ کو اشارہ کیا، جیسے ہی اونٹ کو اشارہ کیا اونٹ گویا ہو گیا۔ اونٹ گویا ہوا، اس نے بھی مولا کو سلام کیا، کہا مولا میں اس خاتون کی 19 سال سے ملکیت ہوں، یقین جانیے ابھی بھی میرے جسم کا رویا رویا کھڑا۔ اگر ایمان کو انسان مضبوط کر لے،
یہ میرا، یہ تمہارا، یہ صحیح، وہ غلط، ہر وقت ہم صحیح تم غلط، تم صحیح. ہم جب غلط ہوتے ہیں نا ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے. جس دن سے ہم اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کسی پر احسان وحسان نہیں ہے، یہ اپنی عاقبت کا انتظام ہے، یہ اپنی قبر کا انتظام ہے. اس کا جو فائدہ ہو نقصان ہو اس سے مطلب نہیں. اگر ہم نے اپنا تجزیہ کر لیا تو آخرت بخیر ہوگی، ورنہ ایک ایک لمحے کا حساب تو دینا پڑے گا. کیوں دینا پڑے گا؟ دیکھیں، انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. کس سے؟ ایک ہے روح اور ایک ہے جسم. لیکن آج ہے جمعہ، تو جمعے کی کچھ بات کر دیں اور کچھ آپ کے لیے جو معروضات ہیں، جو آپ کے فائدے کی بات ہے وہ بتا دوں میں، تاکہ یہ سب بات کرتے کرتے ربط مصائب ہو جائے، پھر یہ بات رہ نہ جائے. وہ خاص یہ ہے کہ جمعے کا غسل اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے. واحد یہ غسل ایسا ہے کہ اس کے کئی وقت بتائے گئے ہیں. اگر پتا ہے کہ جمعے کو پانی نہیں ملے گا تو واحد یہ غسل ہے کہ جمعرات سے جمعے کی نیت کا غسل کیا جا سکتا ہے. اگر پتا لگے کہ پانی نہیں ملے گا، نہیں پتا تھا، جمعہ آ گیا، غسل نہیں کر پائے، اب یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، پاک تو انسان رہتا ہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی شام تک بھی جمعے کا غسل جمعے کی نیت سے کر سکتا ہے. اور اس کے بعد ابھی بھی کوئی انتظام نہیں ہوا، ہر جگہ شیطان لگا رہتا ہے. صراط مستقیم جہاں جاؤ، کل آیا تھا نماز صراط مستقیم پر چلنے کا، تو جہاں جہاں نیکی کی بات ہوگی کچھ نہ کچھ، لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، موٹر نہیں چلا، آیا نہیں، گیا نہیں، بھرنے والا نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ. کہا کوئی بات نہیں، مگر سنیچر کو صبح بھی کر سکتے ہیں. اتنی اہمیت ہے. مجھے دیر ہو جائے گی، نہیں تو غسل پر بھی ایک واقعہ بہت اہم ہے، یاد آ گیا تو اب سن ہی لیجئے، پھر بات اور بھی ہوتی رہے گی. روز محشر معلوم ہوا کہ ایک شخص، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، اور تمام جیسے جو پاکیزہ روحیں، اچھے لوگ سب بیٹھے. ایک شخص اس میں ہوتا ہے نا، جب سب اچھے لوگ بیٹھے ہوتا ہے جی چاہتا ہے میں بھی بیچ میں بیٹھوں، کم سے کم نہیں بولنے کی حیثیت، اوقات ہے، طریقہ ہے، علم ہے، سنی لوں. تو وہ آنے لگے، سب نے ایک طرح سے دھتکارا. ایک ہوتا ہے نہیں بھائی ہٹیے، جگہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک یہ نہیں دھتکارا، ہٹو جاؤ تم کیسے، سب نے مل کے بھگایا. اسے بہت دکھ ہوا، یہ شخص پیچھے جانے لگا. جیسے ہی پیچھے جانے لگا بس آگے سے آوازیں آئیں، آئیے آئیے تشریف لائیے. یہ میں اپنے انداز سے کہہ رہی ہوں، تاریخ میں ایسے نہیں لکھا ہے. آئیے آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے. کیا ہوا؟ پھر اس نے وجہ پوچھی کہ آپ ابھی تو ایسے میرے ساتھ کر رہے تھے اور ابھی آپ اتنی میری عزت افزائی کر رہے ہیں. کہا ہاں، ابھی تم نے زندگی میں ایک غسل ایسا کیا کہ جو صحیح تھا اور وہ مجسم ہوا تو ہم کو یہ حکم ملا. تو عزیزان گرامی، جو بھی ہمارے عمل اور اعمال ہیں یہ سب مجسم ہوں گے، اور اس کے حساب سے انسان کی آگے کی زندگی کا حالات معاملات اس پر ڈیپینڈ ہوں گے. اس لیے جمعے کے غسل کی بہت اہمیت ہے. اب خالی غسل کر کے ہی نہ خوش ہو جائے، نماز کی اس سے زیادہ اہمیت ہے. نماز بھی پڑھے اور وضو کی اس سے زیادہ اہمیت ہے، جو روز کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، سوتے وقت بھی کرنا ہے اور نمازوں میں بھی کرنا ہے. تو یہ ہے اہمیت. اور اس کے بعد جمعے کو دعائے ندبہ ضرور پڑھے. مگر مجھے پتہ لگا ہے لوگوں کے فون سے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بیچارے قرآن مجید ہی نہیں پڑھے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ پڑھے ہیں لیکن سورے بس 2 سوروں پر زندگی کاٹ دی ہے، بس اسی سے نمازیں پڑھتے ہیں، تیسرا سورہ بھی نہیں یاد ہے. تو پروردگار عالم سے سب لوگوں کو، ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ ان کی توفیقات میں اضافہ ہو. مگر اگر ایسا ہے تو اب تو بہت سہولیتیں ہیں. یہ جو ڈیوائن پلس ہے موبائل میں، اس میں آپ دعائے ندبہ لگا دیجئے. حدیث قصہ ہے جمعرات کو یہ 2 چیزیں تو
ضرور جیسے شب میں دعائے کمیل وغیرہ پڑھتے ہیں، اور زیارت عاشورہ کو ضرور پڑھیے. خالی عاشورہ کا انتظار نہیں کریے، سال بھر تو پڑھتے ہیں، جو نہیں بھی پڑھتے ہیں وہ کم سے کم ان دنوں میں پڑھنے لگیں. اور ایک تسبیح پڑھیے، اور ورنہ چلتے پھرتے بھی نہیں وقت ہے پکڑ کے بیٹھنے کی، تو اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ جو عاشور والے دن پڑھیں گے. اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، بیان سے باہر ہیں. اور مال و دولت کی جس کے پاس پریشانی ہو، مال و دولت، تو سورہ طلاق کی 2 اور 3 نمبر کی آیت کو انشاءاللہ صبح کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں، اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو پھر کیا ہی کہنے ہیں. اس کو مال و دولت انشاءاللہ ضرور ضرور ملے گا. پروردگار عالم نے چاہا تو روزی رزق کے حوالے سے بھی آپ یہ شہزادی کی تسبیح اس کا بھی عمل کر سکتی ہیں. جتنا بھی ٹائم 14 دن کا عمل ہے، 40 دن کا ہے، اور جتنا بھی آپ اپنا آپ سے مقرر کر لیجئے، لیکن وقت مقرر پر شہزادی کی تسبیح جو مجلس کے نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے وہی آپ پڑھیے، اور مال و دولت کے لیے دعا کریے. انشاءاللہ اس سے بھی رزق کے خزانے کھلتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. دعائے ندبہ ضرور اپنے گھروں میں کروائیے. انشاءاللہ جب حدیث قصہ ہوتی ہے، جب دعائے ندبہ ہوتی ہے تو اس گھر میں اس جگہ پر کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں، اور وہ ضرور اس میں شریک ہوتے ہیں. اور جب عرش کی طرف جاتے ہیں تو عرش والے ان سے پوچھتے ہیں، عرش والے ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی جنت والے، عرش والے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، ایسی خوشبو. تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں ایسے جا رہا تھا فلاں جگہ، دعائے ندبہ ہو رہی تھی یا حدیث قصہ ہو رہی تھی، اور میں وہاں بیٹھ گیا، یہ وہاں کی خوشبو ہے. کہتے ہیں مجھے بھی لے کے چلو وہاں حدیث قصہ، کیونکہ پنجتن کا تذکرہ ہے نا دعائے ندبہ میں. ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کہتے ہیں مجھے بھی لے کے چلو. کہتے ہیں اب تو ختم ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں، وہ خوشبو تو ہوگی وہاں. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جیسے ہی مجلس ختم ہو فوراً چپل پہن کے فرش پر چلنے لگتے ہیں، فوراً فرش کی بے ادبی کرنے لگتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کریے گا. نہ جانے کون ہو وہاں پر، اور خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے. اس لیے چاہے گھروں کا بھی فرش ہو، تھوڑا رک کے اور اجازت لے کے کہ بھائی میں اب فرش اٹھا رہی ہوں، اس کے بعد ہی اٹھانا چاہیے. جتنی احتیاط اپنی طرف سے ہو سکے وہ اپنا کرنا چاہیے. تو انسان کا جسم 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے. بنا تو اور چیزوں سے ہے، لیکن 2 چیزیں ہیں زندگی کی. وہ کیا؟ ایک جسم ہے، ایک روح ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سارا یہ جو محنت، ساری جو کاوشیں، ساری جو پڑھائیاں، سارا جو ایمان، ساری جو جد و جہد ہے، وہ کس لیے؟ کہ ہم کامیاب ہو جائیں، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں. یہی بات ہے نا؟ کہاں تو 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے، یہ جسم اور یہ روح، تب انسان زندہ ہے. اور روح جو ہے یہ لافانی ہے. زندگی میں جتنی حاجات ہوتی ہیں، جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں، جتنی تقسیم ہے، ساری تقسیم جو ہے وہ جسم کے لیے ہے. ساری تقسیم جسم کے لیے ہے. آپ دیکھیں وہ کیسے کہا کہ یہ جسم ہی ہے. جسم موٹا بھی ہوتا ہے، پتلا. آپ لوگ دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے. تو جسم موٹا بھی ہوتا ہے اور پتلا بھی ہوتا ہے. جسم ہی ہے جو چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، گورا بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جسم ہے. لیکن روح کا کوئی شیپ نہیں ہوتا، روح کوئی محدود نہیں ہے. آپ دیکھیں جسم ہے جو عورت ہوتی ہے، اور جسم ہی ہے جو مرد ہوتا ہے. جسم ہی ہے جو بچہ ہوتا ہے، جسم ہی ہے جو بوڑھا ہوتا ہے نا. لیکن روح، کوئی مرد آپ کو یہ نہیں ملے گا کہتے ہوئے کہ روح میرے اندر، روح کو
جبکہ مذکر اور مؤنث دونوں روح نہیں ہے، روح ہے، کوئی یہ نہیں ہے ہمارے اندر روح آتی ہے یا روح ہے، لیکن جو مرد کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہی عورت کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو روح مرد اور عورت کے لیے بھی فرق نہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ امریکہ والوں کے لیے، یوروپ والوں کے لیے روح گوری گوری ہو اور افریقہ والوں کے لیے، حبش والوں کے لیے، حبشیوں کے لیے روح کالی کالی ہو، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے، روح کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آزاد ہوتے ہیں لیکن ان کی روحیں قید ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں لیکن ان کی روحیں مختار ہوتی ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ روح جن کی مضبوط ہوتی ہے تو کمزور اور لاغر ہونے کے باوجود بھی حوصلوں میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی مثال ہم لوگوں کے سامنے ہے، کبھی میدان سے بھاگتے نہیں چاہے جتنے کمزور ہوں۔ روح اگر کمزور نہیں ہے اور اگر جسم چاہے جتنا خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، گورا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو، طاقتور، کاجو بادام کھایا ہوا ہو، لیکن اگر روح کمزور ہوگی تو حق کا وقت آنے پر وہ پھر پیروں کا استعمال کرتا ہے، بھاگ لیتا ہے وہاں سے۔ تاریخ میں بھی تمام واقعات ملے، ٹھیک ہے؟ تو یہ روح کا ہی کمال ہے، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، بس ترقی ترقی ترقی، جو دیکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ صرف یہاں کے لیے ہے، اور یہ روح جو ہے یہی ہے مین خاص اپنی جو وہاں تک میرا ساتھ دے گی، اور اس لیے اتنا کام اس پر کیا جا رہا ہے کہ ایمان مضبوط کرو، ایمان مضبوط کرو، ایمان۔ ان لوگوں کا کوئی اس سے فائدہ تھوڑی ہونے والا ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے اگر ہماری روح مضبوط۔ آپ دیکھیں جس کی روح مضبوط ہوتی ہے پتہ ہے اس کی برزخی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دنیا میں بھی برزخی آنکھیں اس کی ایسے کھلتی ہیں کہ اس کو دکھنے لگتا ہے۔ کل میں نے بتایا نا کہ جب وہ ابا مانگی تھی بچوں نے ایران میں، تو انہوں نے جا کے جب مولا سے دعا مانگی، پھر آ کے انہوں نے بتایا کہ مولا نے وعدہ کر لیا 400 موٹی سردیوں کی ابا جو طالب علم چاہ رہے تھے، وعدہ کر لیا اور دی بھی۔ جب برزخی آیا کھل جاتی ہیں، جب ہم یہاں خود ہی دوسروں کو جینے نہیں دیں گے، چھینتے رہیں گے، تو پھر کیا کوئی ہماری مدد کرے گا؟ وہ ہم، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دوسرے میرا کیا نقصان کریں گے؟ بہت کچھ ایسا ہے جو ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ تاریخ میں ایسے ملتا ہے کہ رجب علی خیاط اپنے صاحبزادے کے ساتھ خرامہ جا رہے تھے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ، اب مارننگ واک تو نہیں کہیں گے، ہاں مطلب جا رہے تھے کنارے کنارے، دیکھا کہ ایک عورت بال کھلے، پورے بال کھلے ہوئے جا رہی ہے، تو یہ بہت غور سے دیکھنے لگے۔ بیٹے نے کہا بابا بابا آپ مجھے تو منع کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں؟ جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، بابا بتائیے مجھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ تو یہ کہا بابا وہ ایک خاتون ہے جو بال کھلے جا رہی ہے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے دکھ رہا ہے کہ وہ آگ کی ہے، بال کھلے جا رہی ہے نامحرم کے سامنے، وہ آگ جا رہی ہے، آگ۔ بابا مجھے تو نہیں دکھ رہا ہے۔ کہا پتہ نہیں، مجھے دکھ رہا ہے۔ اور کہا اچھا اس کے پیچھے دیکھو۔ کہا بابا مجھے تو نہیں دکھ رہا ہے پیچھے بھی کچھ۔ کہا جو اس کو اس حالت میں لذت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی آگ کے ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، زندگی پل صراط وہاں ہے، زندگی بال سے
زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اگر خوشی خوشی قرآن مجید کو اپنا لیا اور اس کے مناظر پڑھ لیے، اس کو سمجھ لیا، اس میں لذت لے لی، اور اس کو مطلب کیا میں بتاؤں کہ اس کا لطف لے کے اگر اس کو پڑھا، سمجھا، خوش ہو کے، تو یقین جانیے ساری دنیا بیکار لگنے لگتی ہے. اتنا مزہ آتا ہے. اور پتہ ہے آپ بیوی کسی کا کچھ رکھتی نہیں ہے، کسی کا کچھ رکھتی نہیں ہے. آج لگ رہا ہے کہ کیسی بات کر رہی ہیں ناز کہ بس قرآن پڑھو نماز پڑھو، قرآن پڑھو نماز پڑھو. نہیں، ملا ہے، حاصل ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے خود زندگیوں میں اپنی بھی اور لوگوں کی بھی، کہ فٹ پاتھ پر ایک بورا بچھا کے، کمپٹ ٹافی بولتے ہیں نا اس لینگویج میں، چھوٹا سا اتنا سا کچھ بزنس کیے ہوئے تھے، اور اس کے بعد قرآن اپنی گود میں رکھ کے پڑھ رہے ہیں. کوئی کسٹمر آیا، انہی نے اس کو دے دیا اور پھر پڑھنے لگے. کوئی کسٹمر آیا، دے دیا، پھر پڑھنے لگے. یقین جانیے یہ میرے بچے نے مجھے اپنے راستے کا واقعہ بتایا، اور ان لوگوں کو بھی دلچسپی ہوئی کہ مما، میں روز جاتا تھا، دیکھتا تھا کہ وہ اپنی گود میں رکھ کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور اب انہی نے کسی نے تخت دے دیا ہے پیچھے. بالکل زندگی کا واقعہ. کوئی بہت بڑی بڑی باتیں کرو تو سب بچوں کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے. کہا پیچھے تخت دے دیا، اور وہ زمین سے اٹھ کے اس پر چلے گئے. تو ہم نے کہا ہاں بھائی قرآن مجید کی تو برکتیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ بچے کا راستہ تک، وہ وہاں سے گھر سے اسکول تک جانے کا، ایک دن وہ خوشی خوشی آئے. گھر میں تو سب کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اسی لیے کہتے ہیں ماحول گھر کا بھی اچھا رہے، اور اللہ سے دعا کرتی رہیے کہ توفیقات میں اضافہ ہو، توفیقات میں اضافہ ہو. زندگی بدلنے کے لیے پوری زندگی نہیں چاہیے ہوتی، ایک لمحہ. آپ لوگوں کو بھی جناب حور یاد آ گئے ہوں گے، ایک لمحہ کافی ہوتا ہے کہ پوری زندگی بدل جائے. ایک دن میرے بیٹے نے آ کے بتایا کہ ماں پتہ ہے پیچھے کی دکان جو تھی وہ کسی کو پرابلم ہو گئی، وہ سب ان کو دے کے چلا گیا. کیسا جب ایمان مضبوط ہو، ادھر سے کیا کیا رحمتیں چلتی ہیں. اس نے کہا یوں ہی تھوڑی کہہ دیا کہ رحمان ہے رحیم ہے، یوں ہی تھوڑی کہتے ہیں کہ ہر لقمہ اٹھاؤ تو بسم اللہ کر کے، ہر قدم اٹھاؤ تو بسم اللہ کر کے، سو تو بسم اللہ کر کے، جاگو تو بسم اللہ کر کے. ہر نیک کام جب بھی بسم اللہ کر کے کیا جائے گا تو آپ بتائیے کتنا اس میں برکت اور رحمت ہوگی. ہماری تو قیاس سے بھی باہر ہے. وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ بے ذاتی صدور ہے، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت دل میں رکھنے کے بعد جب یہ عمل کو انجام دیا جاتا ہے، اور عزاداری کو کبھی نہیں. عزاداری ہماری جان ہے، شان ہے، ایمان ہے، ہماری پہچان ہے. عزاداری میں بھی جب بھی لطف و لذت ہے جب نماز و قرآن مجید کی میں ہم روحانیت کے ساتھ لذت لینے لگیں، کیونکہ روح بہت مضبوط مستحکم ہونا چاہیے. وہ بنانے سے بنے گی. آپ بتائیے کہ کہہ دوں کیا ایک شرابی کی اور ایک نمازی کی روح ایک ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانا پڑتی ہے. تو بس مولا سے دعا کریے کہ توفیقات میں ہماری اضافہ کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہماری روحوں کو پاک کریں اور ایسی روحانیت پیدا کر دیں کہ انشاءاللہ کچھ ناز پڑھ رہے ہیں اس لیے نہیں، جو بھی کتنی شد و مت سے پوری کائنات میں الحمدللہ مجلسیں ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ یہ جو آن لائن مجلسوں کا چلن ہے، سینکڑوں مجلسیں، ہزاروں مجلسیں دن بھر میں ہو رہی ہیں. نہ جانے کتنے لوگ کتنی سن سکتے ہیں اور سن پا رہے ہیں. لیکن میں سوچ رہی ہوں ربط مصائب آنے سے پہلے ایک بات میں آج کروں، اور آج کے بعد روز کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہزاروں مجلسیں آ رہی ہیں، ہر مجلس ہر ایک نہیں سن پاتا ہے. تو جو ضروری بات ہے وہ میرے خیال سے ہر دن کہنا پڑے گا.
وہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں روزی رزق میں برکت آپ کے اور بچوں کے اور جس کے بھی، تو جو اپنے گھروں میں تعزیہ رکھے ہیں، جس کے گھر میں تعزیہ نہ ہو، چوک پر ہو کہیں پر ہو، تعزیے کے نیچے 9 کی شب کو روٹی بنا کے رکھ دیجیے گا، روٹی بنا کے رکھیے۔ اگر 3 بچے ہیں، آپ تینوں کا روزگار چاہتے ہیں یا جو بھی، ان کے نام سے رکھیے 9 کی شب میں، اور اس کے بعد دعا کریے مادر حسین سے کہ اے بی بی، آپ کو آپ کے لال کا واسطہ ہے، اے بی بی آپ کو آپ کے لال کا واسطہ ہے، کبھی ہم کو ہمارے بچوں کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بی بی مدد کریے گا، روزی رزق میں اتنی برکت دیجئے مولا، کیونکہ روزی رزق میں برکت ہوگی تو عزاداری بھی بہت اچھی ہوگی، خمس بھی اچھا نکلے گا، جو حقداروں کے ساتھ پاس جائے گا تو پھر خمس، زکوٰۃ، خیرات یہ بھی بہت اچھی طرح سے نکلے گا، تو پوری قوم اپنی ترقی کی تو کیا کی، اگر سب مل کے ایک دوسرے کی ترقی میں لگ جائیں تو انشاءاللہ مولا نے چاہا تو یہ قوم کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وقت کا کھانا یا ان کا نوچنا، ان کا گھسیٹنا، یا میراث کا بٹنا، یا حصے داری پر لڑنا، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنا اپنا کام صحیح طرح سے کرے۔ اسلام ہم کو یہی سکھاتا، قرآن ہم کو یہی سکھاتا، مادر حسین ہم کو یہی سکھاتی۔ کتنی کم سنی میں بی بی کی شہادت ہوئی، مگر کیا تعلیم دے کے گئی بچوں کو کہ ان کی والدین کی غیر موجودگی میں، نانا کی غیر موجودگی میں کربلا ہوئی، اور اس کربلا پر بات، سوال، انگلی، ہم کہتے کوئی نقطہ نہیں رکھ سکتا کہ جس طرح سے بچوں نے ہم لوگ انسان کبھی بھی کچھ ذرا سی تکلیف ہوئی ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، عمل سب گڑبڑ سڑبڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، جو کچھ ابھی تک اچھا کیا تھا، جب تک اچھے تھے، سکون میں تھے، اچھا کیا، ذرا سا تکلیف ہوئی وہ بھی سب ضائع کر کے رکھ دیا۔ سب سے بڑا میسج کربلا میں کہ دیکھو حق پر ہو، پھر چاہے جتنی مصیبتیں آئے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ عزاداران امام مادر حسین ضرور یہاں پر تشریف فرما ہے، ہاں آپ لوگ بھی یقیناً رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ عزاداران امام ایک آنسو بھی پوری زندگی کی محنت ایک طرح اگر ایک صدق دل سے نکلا نا تو انشاءاللہ جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ کیوں نہیں نکلے گا؟ جب یاد آئے گا کچھ بھی کربلا کے لیے یاد کر لے۔ یا آپ کو یاد آئی شیریں کہ ایک تھی بچی جس کو مولا نے پڑھایا، پرورش کی، شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ نے پڑھایا، اور پھر اس کے بعد ان کا عقد کر دیا گیا، اور جب شیریں نے وعدہ لیا کہ آقا حسین علیہ السلام سے، اے آقا آپ نے بہت کچھ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ہم تو جا رہے ہیں مگر تشریف ضرور لائیے گا، ضرور تشریف لائیے گا۔ شیریں سے وعدہ کر لیا کہ ہاں شیریں آئیں گے ضرور، مگر ایک وعدہ تم بھی کرو۔ جی مولا بتائیے۔ کاش شیریں کبھی کوئی قیدیوں پر اگر قیدیوں کو دیکھنا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قیدیوں کے لیے ایک آدھ وصیت کی، اور اس کے بعد
وقت نے مہلت ہی نہیں دی، کربلا ہو گئی. پھر وہ وقت بھی آیا جو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا اپنے شوہر سے بھی تذکرہ کرتی رہی، شیری اپنے شوہر سے بھی تذکرہ کرتی رہی کہ کبھی بھی قیدی دکھے تو مجھے ضرور بتانا. ایک دن یہی ہوا کہ اس کے شوہر نے دیکھا کہ قافلہ ہے، لٹا ہوا قافلہ، پریشان حال قافلہ، رسیوں میں جکڑا ہوا قافلہ، اور تمام کڑیاں بیڑیاں میں قیدی بنے ہوئے اس طرح سے پریشان حال. وہ تو سب بعد میں دیکھا. ملتا ہے ایک ننھی سی بچی، اس کے رخسار نیلے اور اس کے گوشوارے جو چھینے گئے تھے وہاں سے خون روا تھا. وہاں اس کی نظر پڑی. اس نے جا کے کہا اپنی زوجہ سے کہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے. وہ جلدی سے آئی اور اس کے بعد مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا، مگر یہ ہے کہ شیری احسان فراموشی کبھی نہیں کرنا چاہیے. جب شیری نے وعدہ کیا تھا، مولا بھی تشریف لائے، جس حال میں بھی پہنچے اور شیری نے بھی اپنے وعدے کو وفا کیا. مگر ہائے افسوس، وہ شیری بھی شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ کو نہیں پہچان پائی. یاد ہے نا جب رو رہے تھے وہ لوگ ہائے عباس کر کے، تو جلدی سے نکل کے ہائے اے بی بی، ارے یہ میرے حسین کے بھائی کا نام ہے، یہ نام لے کے مت گریا کرو. کہا اچھا تو پھر یتیم سکینہ کے بابا، کہا سکینہ کے بابا حسین، ارے یہ بھی بی بی، یہ قیدی بی بی، یہ بھی نام نہ لو، یہ تو میرے آقا حسین کا نام ہے. کہا اچھا. اس طرح سے نام لیتی رہی. جیسے ہی مدینے کا نام سنا، ارے سیڑھی تڑپ کے آ گئی. اے قیدی بی بی، ارے تم بتاؤ کون ہو؟ تب شہزادی نے جب بتایا شیری تڑپ گئی. آزاداران امام، ذرا کربلا میں دیکھیے کوئی نصرت کرنے والا نہیں تھا. وہ حال ہوا کہتے ہیں ایک کالے برقعے والی بیوی، ان کی آواز سنائی دی کہ جب قتل حسین ہو رہا تھا، ایک کالے برقعے والی بیوی چکر لگا رہی تھی، کہتی تھی ارے میرا بچہ بے گناہ ہے، ارے نہر فرات میرا بچہ بے گناہ ہے، اے نہر القما ارے میرا بچہ بے گناہ ہے. فریاد از غریبیوں میں یار یہ حسین، بس نالا ہے دم پدم مزار یہ حسین. اے فلک وہ ابتدا، یہ انتہا اہل بیت. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.